الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے ساری نحوست، پریشانیاں، بیماریاں، لڑائی جھگڑے، ایون کے گھر میں برکت نہیں ہے، یہ سب چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا ہر قسم کی قرض داریاں، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو فوری طور پر اگر آپ کے گھر میں قربانی کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی پڑا ہے نا، تو اس پر آپ یہ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی جو عمل میں بتاؤں گی اس کے بعد آپ کے گھر سے ساری نحوست، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے اور جتنی بھی بے برکتی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو میں عمل بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جتنے بھی نوٹیفیکیشنز ہیں آپ کو مل سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بقرعید کے دن کوئی بھی انسان ایسا عمل نہیں کرتا جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہ قربانی قیامت والے دن اپنے بالوں، کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گی۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس اس قربانی کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی قربانی کرے پورے دل کے ساتھ کرے، یعنی کہ پوری محبت کے ساتھ کرے۔ جن لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کا ان کو ثواب دے۔ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے، یہاں تک کہ وہ صاحب حیثیت تھے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے کوئی بھی صدقہ دے دیں یا پھر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال وہ قربانی ضرور کریں گے، کیونکہ نیت کرنے سے پہلے ہی اس چیز کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی ادا کرتے تھے، اور میں بھی ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ تو ناظرین، جب آپ کو قربانی کرنا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ضرور عمل کریں، اور آپ اگر چاہیں تو اس کے لیے آپ قرض وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یا کسی سے ادھار لے سکتے ہیں۔ چاہے آپ کو ادھار لے کر ہی کیوں نہ قربانی کرنا پڑے تو آپ ادھار لے کر قربانی کیا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی فضیلت اور برکت والا عمل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے انسان کو نیکی ملتی ہے، اور پرصراط پہ یہ سواری ہوتی ہے، اور جتنی بہترین، جتنی اچھی سواری ہوگی اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ پرصراط کو جہنم سے پار کرتے ہوئے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ قربانی کے وقت قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، کہ خون کا قطرہ جیسے ہی گرے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب بھی قربانی کرنے لگے نا تو قربانی کے جانور کے سر پہ ہاتھ ضرور پھیرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم جانور کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور جتنے بال ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں پھیرتے ہوئے، تو اتنے تمام گناہوں کو ہمارے معاف کر دیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
اور اگر آپ چاہیں تو قربانی کا گوشت سارا آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں تو یہ مستحب ہے۔ اگر آپ قربانی کا سارا گوشت بانٹ دیتے ہیں تو اس کو آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں بانٹتے اور خود رکھ لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سی جگہوں پر بہت بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں تو آپ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں اور خود جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اسے۔ اور اگر آپ گوشت کو 1 مہینے یا 1 مہینے سے زیادہ بھی فریز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بیماریاں نہیں لگتی۔ آپ اس کو طریقے سے فریز کر لیں یا سکھا کے رکھ لیں۔ اب اس تمام گوشت میں اگر آپ کے پاس ایک ٹکڑا بھی پڑا ہے نا تو آپ اس میں سے ایک ٹکڑا نکال لیں اور کوشش کریں جو گوشت کا ٹکڑا آپ لینا اس میں ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ اگر ہڈی ہے بھی تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ اس میں ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر مسائل، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات اور گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سامنے آپ اپنے ایک پلیٹ صاف ستھری رکھ لیں اور اس کے اوپر وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ رکھ لیں۔ اب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جیسے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ محمد آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا قہار، یا اللہ یا قہار۔ پھر اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے اٹھانا ہے اور اپنے سر سے آپ کو 7 مرتبہ اتار لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے سر سے بھی 7 مرتبہ اتار لیں۔ پھر اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے چولہا جلانے کے بعد چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے۔ جیسے جیسے اس گوشت کا ٹکڑا جلتا جائے گا اس میں سے بدبو آتی جائے گی، ویسے ویسے آپ کے گھر سے ساری نحوست، بیماریاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، فساد، ایون کے جادو ٹونا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو روزگار نہیں مل رہا تو آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اتنی برکت آ گئی ہے اور کیسے سارے معاملات سیدھے سیدھے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا بلیک ہو گیا ہے، جل جل کے بالکل کالا ہو چکا ہے، تو بس آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانا ہے اور چھت پر جا کر پھینک دینا ہے۔ اب اس گوشت کے ٹکڑے کو کوئی بھی چیل کوے کھائے، کوئی بھی جانور کھائے، آپ کو پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے اس ٹکڑے کو پھینکنا ہے اور اپنے گھر آ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ 2 سے 3 دن میں دیکھیں گے کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمام تر دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے ساری نحوست، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جنہوں نے ابھی تک یہ عمل نہیں کیا ہے تو فوری طور پر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، دوستوں میں، فرینڈ میں، ریلیٹیوز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں پھر نئے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔